بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ جتنا مصطفیٰ کا نام عظیم بلند اور خوبصورت ترین ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے۔ وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سفر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنصر الجلی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابو الحسنین امیر المومنین علی بن ابی جتنا علی بادشاہ کا نام بلند ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر، محمد و آل محمد آپ سب کا اس عظیم بارگاہ میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس اعزا بالخصوص جنہوں نے آج کی اس عبادت کا اہتمام کیا تھا، شاہ صاحب وسیم بھائی اور ان کا خانوادہ اور دوست احباب اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، مالک ان سب کی اس عبادت اکبر کو اپنی بارگاہ اکبر میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو قرضہ جات میں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اس ذکر کے صدقے میں اس ذکر کو سننے کے بعد اٹھیں تو مالک ان کی اس مصیبتوں کو حل فرمائے۔ اور تمام دعاؤں کی سب سے اکبر دعا مل کر آمین کہیے گا۔ مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام الزمانہ کا جل ظہور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، میری آپ کے سامنے دوسری گفتگو ہے اسی بارگاہ میں، اور بندے اپنی مرضی سے ڈیوٹی نہیں دیتے، جہاں پر نام لکھا جاتا ہے تو وہیں بندہ ڈیوٹی دیتا ہے، کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر پتے نہیں ہلتے تو بندے کیسے ہلیں گے؟ جن کی مرضیوں کے بغیر، جن کی منشا کے بغیر، اور جو ہو ہی اللہ کی مرضیوں کا مالک انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ جو ہو ہی اللہ کی مرضیوں کا مالک۔ بس میں آپ کے سامنے اسی آیت کے پیش نظر اس کا ترجمہ کروں گا، تشریح کروں گا اور آپ سے دعا اور اجازت۔ لیکن جتنی دیر آپ کے سامنے میں آل محمد کی فضیلتوں کے موتی آپ کی جھولی میں نچھاور کروں، کیونکہ موتی ہوتا ہی وہی ہے جو آل محمد کی فضیلت کا ہو۔ تھوڑے دیر بیدار تھی میں سنیں۔ وہ موتی کسی قابل نہیں جو یہاں پر تو قیمت دے وہاں قیمت نہ دے۔ کیا فائدہ ایسے موتی کا؟ ساری زندگی وہ موتی سنبھال کے رکھے، مرنے کے بعد بیکار ہے۔ موتی ہوتا ہی وہی ہے جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے، اور کائنات میں سب سے بڑا موتی ہے علی ولی اللہ۔ کائنات کے سب سے بڑے موتی کا نام ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا موتی اپنے سینے میں رکھ لے، خدا کی قسم زندگی بھی سونی ہو جائے گی، وہاں پر جائے گا تو وہاں پر بھی عزتیں ملیں گی۔ تو بس سامعین گرامی کا اس لیے جو آپ کے سامنے پڑھوں، بس بدلے میں مجھے اتنا احساس ضرور دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب، میری گفتگو علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ علی کو سوچنے والے بیکار ہو جاتے ہیں، علی کو ماننے والے سلمان ہو جاتے ہیں۔ علی کو مانا جاتا ہے، علی کو سوچا نہیں جاتا۔ سوچا اس کو جاتا ہے جس کی پیدائش کا بھی پتہ ہو، جس کے آنے کا بھی پتہ ہو، جس کے جانے کا بھی پتہ ہو۔
کیا فائدہ ایسا مرشد بنانے کا کہ جیسا مرشد ہو ویسا پیر ہو، جیسا مرشد ہو ویسا مرید ہو، جیسا مرشد جیسا پیر ویسا مرید. ایسی تو بات نہیں ہوتی نا. پیر وہ ہونا چاہیے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی پیر نظر نہ آئے. اگر تیرے پاس علی کے علاوہ کوئی پیر ہے تو لا کے دکھا. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، مسلمان بھائیوں کو، کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. ہماری مجلس ادا صرف شیعوں کے لیے نہیں. میں جملہ اور آسان کر دوں، بھائی جی علی صرف شیعوں کے لیے نہیں، علی کو ہر بندہ مان سکتا ہے. بس علی کو ماننے کی شرط یہ ایک ہے کہ اماں شریف ہونی چاہیے. علی کو ماننے کی شرط ایک ہے. میں نے کئی اہل سنت بھائی دیکھے جو علی کو اتنا مانتے کہ شیعہ سوچ نہیں سکتے. میں اکثر اپنے دوستوں سے، جتنے بھی میرے دوست دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے. اس میں اہل سنت برادران ہیں، بریلوی ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، جو بھی ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں سب کو ویلکم کرتے ہیں. آپ آئیں اور سنیں کہ ہم کہتے کیا ہیں. ہم اپنے پیر دکھاتے ہیں، تم اپنے پیر دکھاؤ. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں. ہم اپنے مرشد دکھاتے ہیں، تم اپنے مرشد دکھاؤ. ہم اپنے مرشدوں کے فضائل سناتے ہیں، تم اپنے مرشدوں کے فضائل سناؤ. میں اکثر اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کبھی اس چیز پر، چاچا بھائی جی، اس چیز پر کبھی بحث مت کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے. تھوڑا جا بیدار سنیں. اس چیز پر مت بحث کرنا کہ نماز کس کی ٹھیک ہے. اس چیز سے کبھی بحث نہ کرے کہ ہاتھ کتنا رکھنے. میں بالخصوص اپنے شیعہ جوانوں کو کہوں گا جو کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کبھی اس پر بحث نہ کریں کہ بھئی نماز کس کی ٹھیک ہے. بھئی وہ تو اللہ کی عبادت ہے، بس سجدہ تو کر رہے ہیں نا اللہ کو. اس پر ہاتھ یہاں رکھے، یہاں رکھے، یہاں رکھے، کھول کر. اس چیز پر بحث مت کر کہ روزہ کس کا ٹھیک ہے. توجہ، میں جملہ کہنے لگا ہوں، آخری آدمی تک بات اچھی لگے تو بولنا واجب تھی، اسی بارے ہوتے. میں یہ نہیں کہتا کہ بحث یہ نہ کر کہ وضو کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے، سحر کا وقت کس کا ٹھیک ہے، افطار کا وقت کس کا ٹھیک ہے. سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جملہ ہے جو نبی کی گواہی دیتا ہے، جو نبی کو اللہ کے بعد، نبی کو اللہ کے بعد سب کچھ مانتا ہے، میں اس کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور تمام اپنے شیعان حیدر قرار کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں. سر اٹھانا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بحث نہ کیا کر کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، روزہ کس کا ٹھیک ہے، حج کس کا ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ کس کا ٹھیک ہے. بحث یہ کر کہ امام کس کا ٹھیک ہے. تو یہ چاہتا ہوں بحث یہ کر کہ بھائی امام کس کا ٹھیک ہے. بات ہی ختم. بھائی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یوم نقو، کہ بروز محشر، قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. معلوم ہوا قیامت کے دن امام بھی کئی ہوں گے، پیچھے بندے بھی کئی ہوں گے. اب ان اماموں میں سے امام تے ہکو سچا ہو سی نا، یا نہیں ہوگا؟ ایک ہی ہوگا نا. اب اللہ کہتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. بھئی آپ اپنے امام کے پیچھے، میں اپنے امام کے پیچھے، میرے مسلمان بھائی اپنے امام کے پیچھے. میں مثال دیتا ہوں، سادہ سی مثال. جڑے بزرگوں کو دعا ہے لیکن نوجوانوں کو توجہ، جڑے بالکل چپ کی دی بیٹھے. میں مثال لیتا ہوں. بھائی صاحب نے بریانی کی دیگ بنائی، ٹھیک ہے، انہوں نے چاولوں کی دیگ بنائی بریانی کی. انہیں کہا جی 10 کلو چاول پاؤ تو 10 کلو ہی بیچ بکرا پاش. اب انہوں نے پکوائی، پکویا پکا رہا تھا، وہ دیکھ پکیندہ کھڑے. اوہاں کیا ہی بھائی ذرا چاولوں کا نمک چیک کرو، چاولوں کا نمک چیک کرو. اچھا اپنی ماں نے دسو، جب یہ چاولوں کا نمک چیک کریں گے سارے چاول کھائیں گے یا ایک دانہ چکھیں گے؟ ساری دیکھ کھا سکتے، ساری دیکھ کوئی نہ کھا سکتے. اے نہ بے وجہ میں موڈی مکیسا کوئی جڑے نہ ہوئے، کوئی پچھے کیا کرے دے کھڑے ہو جی نمک چیک سی نہ پہ یہ میں تو کوئی نہ ہو سی نا. تو سائے میں چاولا دی دیکھ کھلے سو ایک دانہ چے سو
زبان تے رکھے سو تاکہ پتہ چل بے سی کہ نمک کتنا ہے. نمک نہ زیادہ ہوئے نہ گھاٹ ہوئے. نمک دی عدد ہے 110. وہ 110 تو بغیر تیرا کھانا نہیں مکمل تھی دا. علی تو بغیر تیری زندگی کی میں مکمل تھی دا. حیدری اب توجہ, انہوں نے بیٹا جی انہوں نے ساری دیکھ نہیں کھانی, ایک چاول کا دانہ چکھا, نمک کا ذائقہ بتا دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. اور سارے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, بروز محشر اللہ ہر بندے کا عقیدہ نہیں ٹٹولے گا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. اللہ نے ہر بندے کو چیک نہیں کرنا, اللہ نے بس دیکھنا یہ ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ امام کس کا ٹھیک ہے. اس لیے امام وہ چن جو اعلیٰ ہو. ڈاکٹر طاہر القادری کا جملہ ہے, آج تو انہوں نے 7-8 سال پہلے پڑھا ہے. پروفیسر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. اور ایک کتاب ہے حکایت اولیاء, کتاب کا نام ریکارڈ تھی بھئی, میرے مسلمان بھائی بھی بیٹھے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ حکایت اولیاء. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب سرکار معراج پر گئے, جب سرکار معراج پر گئے تو جو سرکار ہو وہ معراج پر جاتے ہیں, جو معراج پر جائے وہ تجھ جیسا نہیں ہو سکتا. یار تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں, وہ تجھ جیسا نہیں ہو سکتا کہ مصطفیٰ ہم جیسا, محمد ہم جیسے. وہ تو معراج پر گئے. تیرے کو گھر دی چاہ بھی نہ ہوئے تو گھر نہیں مانچ سکتا. گھر کی چاہ بھی نہ ہو. ربی الاول کا مہینہ آنے والا نا, تو باہر جڑے نکلو سڑکاں تے نکلو تے چنگچی چلتے بندے ہوتے ہیں ہی نا صحیح. سفر کریں دن سواری بیگن وچ بیٹھے ہو تے ہن ربی الاول آندا پہ نا نعت شروع تھی ویسی تے میں تے ہن ایک جا تے سونی آیا, اچھی آواز نعت لگی ہوئی. بھائی ٹھیک میں کہتا ہوں نعتاں سنیا کرو, صرف سنیا نہ کرو, سمجھائی کرو. بڑی مشہور و معروف نعت ہے, اگلے بندے ضرور گواہی دے سکتی. میں تھوڑا جی میں اگلے بندے ضرور گواہی دے سکتی. چاچا جی تو ساتھ اپنے بچپنے جو نعت سنی ہو سی, اور نعت دے جملے شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی شاہ جی ہیں نعت میں ہے کوئی نہ ہے, سمجھن سی گال ہے نا صحیح. چاچا تو اپنے بچپنے کی سنی ہو سی نا, ایڈی پرانی نعت ہے. اے سون کے جھومنا نہیں ہوندا, وہ کو سمجھنا ہوندے کہ انہیں جملے لکھا کیا پہ. لکھن والا کمال کر گئے تے سنن والے بھی کمال کر گئے. نعت کے جملے کیا ہے؟ شاہ مدینہ یسرب کے والی. اچھا یسرب پرانا نہ ہی جڑا موجودہ مکہ مدینہ یہ جتنا خطہ ہے نا, یہ کو ادھر یسرب. یہ تے جڑے ویلے برٹش کالونی بنی سعودی عرب تے وہ جڑے لے واپس ونجن لگے گورے تے انہوں نے ڈاکواں کو ملک دیتا تے آل سعود دے نا تے انہاں نا رکھا گیا سعودی عرب. یہ واحد ملک ہے جو خاندان کے نام پر جس کا نام رکھا گیا. ہاں تو تاریخ کھول کے پڑھو, ہوتے ہر کے ہاتھ گوگل ہے میں ہونے کھولو تے تو پتہ چل سی. میں بولے نا بیٹا تو چیک کر کے ہے. یہ واحد ملک کنٹری ہے بیٹا جی جو ایک خاندان کے نام پر جس کا نام رکھا گیا, آل سعود کے نام پر رکھا سعودی عرب. لیکن اچھا لکھنے والے نے نعت قرآن لکھی تھی, اس نے کہا شاہ مدینہ, مدینے کا شاہ, یسرب کے والی. آگے کیا کہتا ہے؟ سارے نبی تیرے سوالی. نہیں میں غلط پڑھے نا, نہیں غلط پڑھے مینا. کیا سارے نبی تیرے در کے سوالی, تیرے نہیں در کے سوالی. یاد رکھنا تیرا اور ہے در اور ہے. یار بیدار ہو کے جملہ سنا ہے جیو سیدری. کہ سارے نبی ہیں میں نا کوئی نا, سارے نبی آؤ جی, ایک بھی نہیں, مولوی نہیں, مفتی نہیں, قاری نہیں, کیسے ملک نہ منسٹر نہیں, سارے نبی یعنی آج آدم کو لا کے عیسیٰ تک سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور خدا کی قسم علی کے بغض میں زندگی گزارے گا تو
بہرا بھی ہو جائے گا، دیکھتے ہوئے اندھا بھی ہو جائے گا، ذرا سینے میں علی کو رکھ کے دیکھ، پھر خدا کی قسم تجھے ہر جگہ علی نظر آئے گا، علی کا آقا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کون ہیں، علی کون ہے، نبی نے مسکرا کر جملہ فرمایا، کیونکہ محمد کائنات کی آنے والے قیامت تک ہر مولوی کے دل کے بھید کو جانتا تھا۔ محمد نے لکیر کھینچ دی، کہا یاد رکھنا میں شہر ہوں، علی در ہے۔ میں شہر ہوں، علی در ہے۔ اچھا یہ وہ حدیث ہے جیڑا کوڑا نہ بھی منے نا والی آدھے ہاں یہ نبی نے فرمایا میں شہر ہوں، علی در ہے۔ اور آنات کیا ہے، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اب در ہے علی، در ہے علی، یعنی آدم علی کا سوالی، نوح علی کا سوالی، ابراہیم علی کا سوالی، تو آ کر کے بیٹھے رہے تیری اپنی مرضی۔ اگلا آدھا پہ سارے نبی، موسیٰ علی کا سوالی، ابراہیم علی کا سوالی، اسماعیل علی کا سوالی، عیسیٰ علی کا سوالی۔ یار مولوی بڑے افسوس دی گال ہے، جب سارے نبی تیرے کہنے کے مطابق علی کے سوالی ہے تو ہم شیعہ نے حیدر قرار علی کے ذکر میں بیٹھ کے علی سے بیٹا مانگے تو پریشان نہ ہوا کر۔ نبی نے فرمایا میں شہر علی در ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا نا کہ علی در ہے تے فلانا کھڑکی ہے، فلانا چھوٹا دروازہ ہے، یہی نہیں۔ او بھائی خدا دی قسم کفر نہ شو دا حافظہ نہ باشد، کوڑے دا حافظہ نہیں ہوندا، اور شہر دی چھت نہیں ہوندی، چھت گھر دی ہوندی ہے۔ میں صحیح ستے پیو میں نے اپنے گھارے چار پہلے ستے پیو میں نے سرانے دی راکٹ اے سی چلنا پیو چھڑی وہاں دی انہاں دے سرانے والی سائڈ تے اتھا تکیا پیو نے سائڈ میں دھڑام دی آواز ایک گھڑا کے اٹھی پہ یہ اٹھی پہ انہاں نے پچھو موڑ کے لٹھا پچھو بندہ کھڑا ہے مڑ کے پاتے انہوں نے کپڑے میلے ایک گھبرا کے دیکھ این تو پہلے ایک کچھ بولے نا وہ انہوں کو جیوے اٹھی نہ ڈٹھے نا وہ آکھے جی اللہ دینا دے خیرات اور آیا کتو ہے وہ آکھے سے کھڑکی تو یا کھنے نے فوراں کہہ رہے ہیں کھڑکی سے تو چور آتے ہیں بھیگ مانگنی تھی تو دروازے سے آتا بھیگ مانگنی تھی تو دروازے سے آتا تو یاد رکھنا تو کیا فرمایا علی در ہے کچھ بھی چاہیے تو پہلے علی کے پاس آ علی کے پاس آئے گا تو نبی ملے گا اب بیدار کا جملہ سنے گا تیر القادری صاحب کا جملہ انہوں نے کہا جب سرکار معراج پر گئے تو خدا تعالیٰ نے اور یہ کتاب اہل سنت کی کیا نام ہے اس کا حکایت اولیاء اے ہن میں پچھلی گالی اور کی تھی تاکہ اگلی گال میں میرا سفر کرو سارے جب سرکار معراج پر گئے تو خدا تعالیٰ نے ولایت کا جبہ سرکار مصطفیٰ کو دیا اور کہا جب آپ زمین پر جائیں زمین پر جائیں تو جس کو اس کا اہل سمجھے یعنی جی کو تسا سمجھو قابل ہے او کو ولایت کا جبہ پوا چھوڑا سرکار نے کہا مالک تیرا حکم میں زمین تے گیا تو میں دیکھ سا جڑا اہل ہے کو ولایت کا جبہ پوا بیسا اب جب سرکار زمین پر آئے تو سرکار نے اگلے دن اپنے پیارے صحابی کو بلایا پہلے صحابی کو بلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میرے پیارے صحابی قریب آئے اب سرکار نے جبہ پہنانا تھا ولایت کا توجہ ہے نا پوری توجہ کر سرکار نے پوچھا اے میرے پیارے صحابی اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے انہوں نے کہا صحیح اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھوں آپ سرکار ہیں میں اس کو شہر سے باہر نکال دوں گا کہا ٹھیک ہے دوسرے خلیفہ کو بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں میرے اہل سنت بھائی بہت خصوص توجہ رکھیے گا
اگر آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کو مار دوں گا، اسے ہلاک کر دوں گا، اسے قتل کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے سامنے گناہ کرے۔ بیدار ہونا، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی ایک نے کہا شہر سے باہر نکال دوں گا، ایک نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، کسی اور سے پوچھا اس نے اور جواب دیا، اور سے پوچھا اور جواب دیا، اور سے پوچھا اور جواب دیا۔ اب محمد مصطفیٰ نے خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو بلایا، حسنین کے بابا علی کو بلایا، فاطمہ کے شوہر علی کو بلایا اور کہا یا علی، بابا جی گل چنگی لگے تو بلایا ضرور، یا علی اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو کیا کریں گے؟ علی نے کہا اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھوں تو اس کے گناہوں پہ، تھوڑی بات توجہ کرو، اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ یاد رکھنا، پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے؟ تمہارے حکم کی تعمیل ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے علی کو مان تو سب کچھ ہے۔ اور یہی آگے اپنی تقریر میں بیان کرتے تیر القادری صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا جو نبی کا منبر تھا نا، نبی کا منبر تھی میرے سے، انہوں نے کہا سرکار محمد مصطفیٰ کے منبر کی تھی 4 سیڑھیاں، کتنی سی 4 سٹیپس، کچھ سیڑھیاں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا جب سرکار خود اس دنیا میں موجود تھے سامنے تو سرکار پہلے سٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر بیٹھتے تھے اور دوسری سیڑھی پر قدم ہوتے تھے۔ توجہ ہے؟ انہوں نے کہا جب سرکار محمد مصطفیٰ پردہ کر گئے تو جب پہلے خلیفہ آئے تو انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جب مصطفیٰ کے قدم تھے، وہ دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ جب دوسرے خلیفہ انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جب پہلے کے قدم تھے، وہ تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ جب تیسرے خلیفہ انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں پر دوسرے کے قدم تھے، وہ چوتھی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 4 سیڑھیاں مکمل ہو گئی۔ زمانہ ہے علی کا۔ یار اگر گل اچھی لگے تو بولی ضرور یار۔ بیداروں کا جملہ سنی، علی کے ذکر میں شرما کر ہاتھ مت اٹھایا کر۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے یہ جب بھی علی کا ذکر ہو یہ آپ نیچے سے بیٹھ کے واہ واہ کیوں کرتے ہیں، سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں، ہاتھ کیوں بلند کرتے ہیں؟ میں نے کہا یاد رکھنا، پیر سچا ہو تو مرید خوش ہو کے ہاتھ بلند کرتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں کچھ زیادہ ہی واہ واہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو بغض علی میں بول رہا ہے، میں تجھے جملہ کو، میں نے کہا یاد رکھنا علی کے ذکر میں ہم شیعہ نے حیدر کرار ہاتھ اس لیے بلند کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مرشد علی رہتا ہے عرش پہ۔ بیدار کا سنی یار، حیدری نہیں علی اور سینہ تان کے جملہ سنی۔ میں نے کہا ہاتھ اس لیے بلند کرتے ہیں کیونکہ وہی ہمارا مرشد علی رہتا ہے عرش پہ، ہم نے لینی ہوتی علی سے خیرات۔ یاد رکھنا تیرے ہاتھ تو کھلیں گے نہیں لیکن علی کے ذکر میں ہاتھ اسی کے بلند ہوتے ہیں جسے خیرات خود علی بادشاہ دیتا ہے۔ علی دا ذکر ہوئے تو بندے میں سیریس منہ بڑھا کے بیٹھے ہوئے۔ وہ تو گرمیاں بجلی دا بل آوے تھی میں منہ پڑھ دیں جگہ بندہ بلا کھیتا بیٹھا بل دیکھے دے بندہ تیم ہی منافق کو جنہا علی سناؤ نا اندھا منہ میں پڑھ دیں۔ میں 2013-14 لودھرا اللہ کے مجلس پڑھا پیا، میں مجلس میں نے جملہ کہا، میں نے کہا ڈیوائس نکلی ہے، مشین ہے، اب تو عام ہو گئی ہے، پہلے بڑی مہنگی تھی، اس وقت اس کی قیمت تقریباً 50,000 کا تھی، تو میں ڈالر اس قیمت دفعہ دی تھی، میں ایک مشین ہے $250 دی، اور لا کے بندہ چیک کر کے دینا ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ پتہ چل دینا کہ پیو ہے یا کوئی نہ۔ میں کہ میرا دل کہتے جیڑا علی دا ذکر برداشت نہ کرے تو وہ مشین لا کے چیک کرے۔ خوش تھی کہ سنو یار ہیں پانے مرشد علی دا ذکر سننا پیا، میں کہ میرا دل ہے
میں جدی ہوں مشین ایک ملنگ بیٹھا ہی خدا دی قسم اسادے ملنگ ستا پہ ہونے ستے ایسا پہ ہونے ہیں جاگ داؤ پہ ہونے کہیں نے آکھا نا کہ ملنگ دے ستا پہ ہونے ایسا جاگ دے پیٹھے ہونے انہیں کہا تجربہ کر کے لے جائیں وہ بندے کو دھکا دیتا جڑا جاگ دا پہ وہ دھکا دیتا ہے کہ والو ٹھیک ہوتا ملنگ جڑا ستا پہ آئی جڑی اکھی باندھن دی دے انہیں اوپر تو دھکا دیتا انہیں فوراں کھول کیا کہا یا علی تو معلوم ہوا جاگ تو وہی رہا ہوتا ہے جو ہر پل علی کو بلائے میں نے کہا میرا دل ہے میں مشین لے آؤں میں جڑا بندہ علی دے ذکر جی میں منہ بھیڑا کر کے بنا باوے نا یہ میں اپنے ڈرائیور کو نال بن کے چیک کی دیا پتہ چلے حلال ہی ہے یا حرامی ہے ملنگ کھڑو کہہ دے قبلہ صاحب یہ آپ نے کیا رولا ڈال دیا ہے اب آپ پہلے جائیں گے مشین لے کر آئیں گے اتنا خرچہ کریں گے اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا یا علی لا یحبو کا الا حلالی لا یبغضو کا الا حرامی علی تجھ سے محبت ہی وہ رکھے گا جو حلال زیادہ ہوگا تجھ سے بغض وہ رکھے گا جو حرام زیادہ ہوگا تھوڑا بیدار تھی کہ سنو چہرے تے مسکراہٹ رکھو تو علی مرشد علی دا ذکر اگلے بندے بالخصوص اگلے بندے کو ایکٹیو ہونے چاہیے اسلام کے ساتھ بھی یہی المیہ تھا فرنٹ کی ٹیم کمزور تھی تالی مہربانی ریڈیو حالی پسلے بولے اب ڈاکٹر تحریر قاضی صاحب نے کہا کہ سیڑھیاں تھی 4 اور مصطفیٰ کے بعد پہلے خلیفہ کا زمانہ دوسرے کا تیسرے کا پورا ہو گیا چاروں بیٹھ گئے چاروں سیڑھیاں ہو گئی بیٹا جی ختم سٹیپس ہو گئے ختم اب آیا علی کا زمانہ اب جب علی کا زمانہ آیا پورے علاقے میں یہی شور تھا اللہ جانے اب علی کہاں بیٹھے گا توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں ادھے تو زیادہ مجمع ایو دیکھنا آیا آج علی دی ہی خلافت دی پہلی دیوار علی نے باہمنے منبر دے پتہ نہیں علی بیٹھے گے کہاں ادھر خدا کی قسم علماء اہل سنت علی کمیشیوں کو انہوں نے کہا جس دن علی کی خلافت کا منظر تھا اس دن اتنا رش تھا کہ بوڑھے جوانوں کے کاندھوں پر بیٹھ کر آئے بچے کوڑیوں کے بال چل کر آئے اور مستورات اپنے کام کا چھوڑ کر آئیں اور اتنی تیزی سے دوڑی کہ چہرے پر نقاب ڈالنا بھول گئی سارا علاقہ پورا شہر ہزاروں لاکھوں کا مجمع علی کی خلافت کا منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر سب نکل آئے لیکن خدا کی قسم ادھر ابو طالب کا بیٹا اطمینان سے بستر پہ لیٹا ہوا تھا پتہ نہیں علی نے کیا سوچا یا سو لیٹے لیٹے علی بادشاہ اٹھے علی بادشاہ جیسے اٹھے علی بادشاہ نے اپنی نالین اتاری مصطفیٰ کی نالین پہنی نا یار نہ تھک کے نہ سونا یار تھوڑا لطفیت کے ساتھ علی بادشاہ نے اپنی نالین اتاری مصطفیٰ کی نالین پہنی اب علی بادشاہ نے اپنا ماما اتارا مصطفیٰ کا ماما پہنا اپنی ابا اتاری مصطفیٰ کی ابا پہنی اپنی کبا اتاری مصطفیٰ کی کبا پہنی اب علی بادشاہ نے مصطفیٰ کا عصا اٹھایا اب خدا کی قسم علی محمد بن کے یار تھک کے نہ سوڑ یار بیٹا اب علی بادشاہ محمد بن کر کیونکہ اولنا محمد واسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد یہ سارے کے سارے ہیں محمد اب علی ایک بار محمد بن کر جیسے ہی اپنے گھر سے باہر شہر کی گلی میں داخل ہونے لگے خدا کی قسم ہوائیں رک گئی آسمان پر فرشتوں نے عبادت چھوڑی پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا اب کائنات میں عجیب منظر تھا کائنات میں سکون طاری تھا یا علی آہستہ سے چلتے ہوئے چلتے مسجد میں داخل ہوئے مسجد کے سامنے لگا ہوا تھا ممبر اب جیسے ہی علی بادشاہ ممبر کے پاس پہنچے تو چہمگویاں ہونے لگی کوئی کہتا تھا علی ممبر کے دائیں کھڑا ہوگا کوئی کہتا تھا علی ممبر کے بائیں کھڑا ہوگا کوئی کہتا تھا علی ممبر کے پیچھے کھڑا ہوگا پھٹ کے سنی تو میرا مقدر چاک کے سنی تو تیرا مقدر کوئی کہتا تھا علی ممبر کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن خدا کی قسم ایک مرتبہ علی بادشاہ اس لکڑی کے ممبر کے قریب آئے علی نے دائیں دیکھا علی نے بائیں دیکھا لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئی یا علی نے پہلا قدم رکھا پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا ادھر بیٹھے جہاں محمد بیٹھے تھے ایک مرتبہ علی مصطفیٰ کی جگہ پر بیٹھے آسمان کی طرف ہاتھ
خدا کی قسم ایک بندے نے کہا توجہ سے اوئے ہوئے ہوئے جیسے ہی علی بیٹھے نا ایک سے تو بالکل برداشت نہ ہوا جی کو برداشت نہ تیوے تے اٹھی کے بول پوے او بندے کال بھی انتے آج بھی ہیں اٹھ گو انہوں نے کہا یا علی یہ کیا کر دیا علی نے کہا کیا ہوا کہا وہاں بیٹھ گئے جب مصطفیٰ بیٹھتے تھے علی نے کہا خاموش تو لکڑی کے پھٹے کو روتا ہے میں تو وہاں کھڑا ہوا تھا جب محمد کے کانٹے پہ قرآن لکھا تھا حدیث پر سرکار نے مولا بنایا تھا تو کائنات کے لیے علی اس منبر کا محتاج نہیں تھا یہ منبر علی کا محتاج تھا نہیں تو علی کبھی نہ کہتے آج حق اپنی اصلی جگہ آ گیا اور جب سرکار نے حدیث پر علی کی ولایت کا اعلان کیا آج مولویہ تھے علی ولی اللہ سے جی توہین ہوتی ہے اور جی ہمیں بڑی پریشانی یہ توہین کرتے ہیں اگر ایک گال لیتے بلتے تو الزام پہلا اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو کہے مصطفیٰ نے کہا تھا علی ولی ہے تیرے مدرسے دا بڑا مولوی بہت بڑا مفتی بن منے تو آدھے ولی اللہ ہے تیرا مرک بڑا عالم بن جائے تو کہتا ہے شاہ ولی اللہ ہے اور جسے نبی ولی بنائے یار کو شرم کرنی چاہیے اور میں آپ اہل سنت برادران تو سارے نال نے بریلی حضرات سارے نال نے کو جو کچھ شر پسند ناصر ہے جنہاں کو علی ولی بڑی ٹینشن تھی دی آسا انہوں کو روزانہ ٹینشن دے سوں اللہ کرے ان کی ٹینشن میں اضافہ ہو میں اہل سنت عالم ایک شعر سنا دو بڑا پیارا عالم ہے اس نے کہا تھا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے بیدار کو سنی نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے سب یا علی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی بن گئے سب یا علی کہنے والے تو ساری علی کرو ولی بنا لے سی چلو دل نہ تو نہ کرے ہاں ولایت کا اقرار زبان سے ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا جب امیر مختیار جنہوں قید تھی گئے نا وہ سنے سارا واقعہ مختیار نامہ فلم ہی ہے ایرانیاں پڑھیں سب نے لکھی مختیار نامہ جملہ لکھا ہے جنہوں امیر مختیار قید تھے یہ قید خانے ہوندے ہیں انہاں دے نال مولا علی دے دوبے صحابی عاشق میں ہوندے ہیں امیر مختیاروں کو ایک ہی بار کہتے تھے بس مجھے علی کا فضائل سناؤ تھکے نہیں سنا تھکے مجھے علی کا فضائل سناؤ تو وہ علی کے فضائل سنا دیتا تو ایک دن ابن زیاد کہتا ہے اپنے وزیر کو میرا دل آدھے جملہ سنا میرے قول میں زامنہ جی جڑی گاؤں تارے سامنے پڑھتا کرنا تو جو ہے نا صحیح پوری کو جو کرنا میں کہنا چاہتا ہوں علی کا شیعہ بننا تو پھر ایسے بن عشق کرنا تو ایسے کر اس نے کہا کہ میرا دل آدھے آج میں کوئی علی کا بڑا عاشق قتل کروں بڑا شیعہ ماروں کوئی ہے ابو جلاد بولے اس نے کہا ہاں ایک ہے کون انہوں نے کہا زندان اس بیٹھے انہوں نے کہا نام کیا ہے انہوں نے کہا امیر مختیار میں جملہ کہنے لگا ہوں بیدار ہو کرے جن تھلے دے بیٹھے نا جوان حضرات سنے کیا نام ہے اس کا کہا امیر مختیار کہا وہ بڑا شیعہ کیسے ہے ابن زیاد کہتا ہے وہ اتنا علی کا چاہنے والا ہے زندان میں بیٹھ کر علی کا نعرہ لگاتا ہے جواب عرش سے آتا ہے امیر مختیار
زیاد کے بارے میں یہ کہا نعرہ زندان میں بیٹھ کے لگاتے ہیں نا جواب عرش سے آتا ہے ابن زیاد کو کھینا ہو آج میں قتل کرے سا توجہ کھینا ہو قتل کرے سا اب امیر مختار کو لائے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیٹھیں گلے میں توڑ آنکھوں سے خون بہ رہا ہے آنکھیں لال سرخ تو جاتا اب وہ ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کہتا ہے جانتا تھا امیر مختار کو اس کی طاقت سے بھی واقف تھا اس کے جذبے اور عشق سے بھی واقف تھا اب اس نے امیر مختار کو لالچ دی کہتا ہے کہ امیر مختار تجھے رہائی دے دوں امیر مختار خاموش صرف مسکرائے لیکن آنکھیں لال سرخ ایسے جیسے جنگل کا شیر کھڑا ہوتا ہے بالکل آنکھیں لال سارا دربار بھرا ہوا اس کے فوجی کھڑے ہیں ایک عام دربار بھی تو 400-500 فوجی ہوتے ہیں یہ اکیلا علی کا شیر تھا اس نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے رہائی دے دوں لیکن شرط ہے کہا کیا کہا تو میرے ساتھ شامل ہو جا امیر مختار نے کہا اچھا میں تیری شرط مان لیتا ہوں میں تیرے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں لیکن میری بھی شرط ہے کہا کیا کہا اقرر تو بے ولایت علی تو میرے مرشد علی کی ولایت اقرار کر کے اقرار کر اس نے کہا وہ تو میں کروں گا ہی نہیں اس نے کہا وہ تو میں کروں گا ہی نہیں اس نے کہا وہ نہیں کرے گا اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کروں گا اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کروں گا تو جیسے ہی اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو امیر مختار مسکرایا تو سا لطف نہیں کیتا ہتھے جھت کھڑیاں پیریں جی بیڑیاں گلے تو بادشاہ وقت آدھا پہ امیر مختار کو اگر تم میرے ساتھ شامل نہ ہوا تو میں تجھے قتل کروں گا امیر مختار نے زور سے کہکا لگایا ابن زیاد کو شرم آ رہی یار میں تو اسے قتل کرنے کا کہہ رہا ہوں تو یہ چاہتا ہوں اور یہ آگے سے ہنس رہا ہے امیر مختار سے پوچھتا ہنس کیوں رہا ہے امیر مختار مسکرا کر کہتا ہے تو کیسے قتل کر سکتا ہے میرے علی نے کہا ہے جب تک تو میرے بیٹے حسین کے قاتل کو قتل نہیں کرے گا تجھے موت نہیں آنی حسین کے قاتل کو قتل کی موت نہیں آنی اس نے کہا میں علی کے فرمان کو جھوٹا کروں گا علی کے فرمان کو جھوٹا کروں گا اس نے کہا علی کے فرمان کو جھوٹا کروں گا اس نے ایک جلاد کو حکم دیا کہا ابن زیاد کا سر کاٹ توجہ جیسے اس نے اس حکم ملا اس نے تلوار نکالی تلوار نکال کے توجہ چاہتا ہوں آگے بڑھنے ہی لگا تو اس کا پاؤں قالین میں اڑا وہ زمین پہ گرا اس کی اپنی ہی تلوار اس سے لگی اور مر گیا مختار پھر مسکرایا مختار پھر مسکرایا کہا اور بھیج اور بھیج ابن زیاد کو غصہ آیا اس کے پہلے زمانے لکھے تھے شہید دوات ہوتی ہے یہ کہ دوات پہ نہیں وہ پتھر داؤں گے اس میں وہ قلم کو دبو کر لکھا جاتا ہے اس کے بعد پتھر کی جو دوات تھی اس نے اٹھا کر امیر مختار کو ماری امیر مختار کے ہونٹوں سے خون نکلا امیر مختار کہتا ہے تو کر ہی کچھ نہیں سکتا اور بھیج اس نے دوسرے بندے کو حکم دیا دوسرا بندہ جیسے ہی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا ایک بچھو نکلا اس نے اسے کاٹا وہ وہیں مر گیا امیر مختار پھر مسکرایا اب امیر مختار مسکرا کے کہتا ہے پرایوں کے بچے کیوں مروا رہا ہے تو خود ہی نیچے آ جا تو پرایوں کے بچے کیوں مروا رہا ہے تو خود ہی نیچے آ جا ابھی ابن زیاد یہ سوچ ہی رہا تھا یا خدا کی قسم سے اسی وقت ایک قاصد آیا اس نے ابن زیاد کو خط دیا اب ابن زیاد نے خط کو دیکھا امیر مختار کو دیکھا پھر خط کو دیکھا پھر امیر مختار کو دیکھا امیر مختار مسکرا کے کہتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے شمال کی بجائے جنوب سے نکل سکتا ہے رات دن میں بدل سکتے ہیں دن رات میں بدل سکتے ہیں سارے سمندر خشک ہو سکتے ہیں لیکن میرے علی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا میرے علی نے کہا تھا کہ جب تک تو حسین کے قاتل کو قتل نہ کرے تجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا اچھا میں نے تو ابھی تک ایک قاتل نہیں مارا تو قتل کیسے کر سکتا ہے یا ابن زیاد نے خط کو پڑھا خط میں حکم تھا مختار کو چھوڑ دو یہ چہرہ چھپا چہرہ نیچے کر کے کہتا ہے مختار کو رہا کر دو مختار کی ہتھکڑیاں کھولی گئی اب مختار
جیسے ہی دربار سے جانے لگا پیچھے مڑا مسکرائے کہ لوگو یہ پہلا بیوقوف دیکھا ہے جو اپنا قاتل خود ہی چھوڑ رہا ہے. ایمان تھا تو قتل ہی نہیں کر سکتا. اور امیر مختار کو رہائی ملی, یعنی یزید سے خط لکھوایا گیا تھا امیر مختار کی بہن نے کہ میرے بھائی کو رہا کروا, اور رہائی مل گئی اور امیر مختار مسکراتا ہوا چلا گیا. اور پھر اسی امیر مختار نے پھر ابن زیاد کو خود قتل کیا اور اسی تخت پر خود بیٹھا رہا. امیر مختار علی کا عاشق تھا, تو عشق کر علی سے تو اس طرح کر. اور خدا کی قسم کربلا میں بھی حسین کے ساتھ 72 عاشق تھے. کوئی لمبی چوڑی گال عاشق اپنی دعاؤں کا رخ بدل, آل محمد کے عشق مانگ, تیری زندگی سنور جائے گی. مالک تیری چوکھٹ پر کائنات لا کے رکھ دے گی. عشق تو کر کے دیکھ. 72 نے عشق کیا تھا, حسین نے علیہ السلام بنا دیا. حسین علیہ السلام بنا دیا. بھائی جو جتنا بڑا بہادر ہونا وہ اتنی دیر سے شہید ہوتا ہے. جتنا بڑا بہادر ہونا, اللہ جانے حسین کا بیٹا اصغر کتنا بہادر تھا, اللہ جانے کتنا بہادر ہے. جو جتنا بہادر ہو وہ اتنی دیر سے شہید ہو. اللہ جانے حسین دا پتر اصغر کتنا بہادر ہے. صحیح 3 باب الحوائج ہیں, مولا عباس, علی اصغر اور موسیٰ کاظم. پتہ نہیں یہ 6 مہینے کا کیسا باب الحوائج تھا جس نے کربلا میں بھی حسین کی مدد کر دی. میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں, یہ کسی قاری, مولوی, مفتی, محدث کا نہیں, تمہارے 12ویں امام کا. تمہارا 12ویں امام رو کر فرماتے ہیں سلام ہے میرا اس شہید پر جس کو 3 بار شہید کیا گیا. جس کو 3 بار شہید کیا گیا. 6 مہینے کا بچہ ہو تو قربانی جائز ہوتی ہے. اگر 9 محرم کو اصغر شہید ہوتا تو 6 مہینے کا نہ ہوتا. 10 محرم کو پورا اصغر 6 مہینے کا ہوا اور حسین نے شہادت کے لیے چھوٹا قرآن پیش کر دیا. حسین نے ازارو جب حسین بادشاہ اصغر کو لینے آئے نا خیمے میں, جب اصغر کو اٹھایا تو حسین بادشاہ نے اصغر کو ایسے نہیں اٹھایا, یہ میں نہیں چاہتا. حسین نے اصغر کو ایسے نہیں اٹھایا, حسین نے اصغر کو ایسے اٹھایا کہ اصغر کا رخ اس کی ماں کی طرف تھا. اصغر کی ماں نے پوچھا ایسے کیوں اٹھایا ہے, کہ میں جانتا ہوں اب اصغر واپس نہیں آئے گا. جی بھر کے اصغر کو دیکھتی رہے. اللہ یہ وہ شہید جو کربلا میں 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار شہید. پہلی بار آپ سنتے رہتے ہیں ذاکروں سے, پہلی بار کب شہید ہوا جب حسین نے پانی مانگا. بھائی کر کے جملہ سن لی, ظالموں نے پانی نہ دیا, اصغر کی گردن پہ تیر مارا. جب ہرملہ نشانہ لیتا تھا اس نے جب پہلا وار کیا نا, پہلا وار اس کا نشانہ خطا گیا. اس نے جب دوسرا حملہ کیا اس کا نشانہ خطا گیا. تیسرا حملہ کیا نشانہ خطا گیا. اسی وقت اس کے پاس شمر آگے کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے, مچھلی پانی سے منہ نکالتی ہے تو نشانہ لے لیتا ہے, ایک چھوٹے سے اصغر کی گردن کا نشانہ نہیں لے سکتا. اسی وقت ہرملہ کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے, میں جب بھی اصغر کا نشانہ لیتا ہوں کبھی رسول آتے ہیں کبھی بطول آتی ہے, کبھی رسول آتی ہے کبھی بطول آتی ہے. پہلی بار اصغر شہید ہوا جب گردن میں تیر لگا. دوسری بار جب حسین نے ننھی سی قبر کھودی, اصغر کو دفن کیا, اوپر ریت ڈالی. لانتیوں نے کربلا 10ویں محرم کی شام کو کہا 1 لاش کم ہے. اور بلا
کہتا ہے میں نے خود تیر مارا تھا. عمر سعد کہتا ہے کربلا کی زمین کو کھودو. انہوں نے زمین پر نیزے مارنا شروع کیے. یہ کربلا کی زمین پر نیزے مارتے تھے. اصغر کی ماں تڑپتی تھی. یار ہائے کر کے سنی پتھر پہ سے میرا خطاب نہیں ہے. اور اصغر کی ماں کو پرسہ دے رونا نہ ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اصغر کی ماں سے معافی مانگی. یہ کربلا کی زمین پر نیزے مارتے تھے. یا اصغر کی ماں رو رو کر کہتی تھی مالک میری امانت کی خیر ہو. یا ظالم نے ایک نیزہ مارا, وہ اصغر کے سینے پہ لگا. جب اس کا نیزہ اٹھانا تھا, چھوٹا قرآن نیزے پر تھا. اصغر کی ماں خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے حسین کی لاش کی طرف منہ کر کے کہتی ہے حسین میرا اصغر پھر مارا گیا. میرا اصغر پھر مارا گیا. جو اب تک نہیں رویا میں اس کے ہاتھ جوڑتا ہوں. شاہ جی میں معافی مانگ کے صدات تو معافی مانگ کے جملہ آخرا چاہتا. میں تمہیں سناتا ہوں اصغر 30ویں بار کیسے شہید ہوا. صدات حضرات میں کو معاف کریں, جس کا نرم دل ہے مالک اس کی مدد فرمائے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ 30ویں بار کیسے شہید ہوا. جب 10ویں محرم کو شام غریبہ کے بعد ان لانتیوں نے ساری لاشوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد ہر لاش سے سر کو جدا کرتے تھے. یہ سروں کو جدا کرتے تھے, دھڑوں کو ایک جانب رکھتے تھے. جب یہ لانتی اصغر کی لاش کے پاس پہنچا, اصغر کی لاش لیٹی ہوئی تھی. اس لانتی نے جیب سے خنجر نکالا, اصغر کی لاش پہ رکھا. یہ ایک مرتبہ خنجر کو پھینکا. اس لانتی نے اصغر کی ماں کے خیمے کی جانب دیکھا. اس نے اصغر کے مقدس بالوں میں ہاتھ ڈالا. اصغر کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اصغر کو اٹھایا. اصغر کی لاش کو اصغر کی ماں کی خیمے کی جانب کیا. یا خنجر نکال کے اصغر کی گردن پہ رکھا. مسکرا کے کہتا پیاس زیادہ ہے, خنجر چھوٹا ہے. اس نے خنجر کو پھینکا. اس نے اس زور سے جھٹکا دیا یا اصغر